وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب حبيب الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اے خفتہ دل بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو، دریاد حق مشغول شو، مشغول شو. اے سوئے ہوئے دل جاگ جا، کب تک غفلت کی نیند سوتا رہے گا؟ کب تک اللہ کی نعمتوں کو پہنتا رہے گا، پیتا رہے گا، کھاتا رہے گا اور اللہ کی دھرتی پر اللہ ہی کو ناراض کرتے پھرتا چلا جائے گا؟ اللہ کی یاد میں اب مشغول ہو جا. عزیزو دوستو یارو، یہ دنیا دار فانی ہے. ذرا دھیان سے میری مائیں بہنیں بھی سنیں، نوجوان بزرگان دین بھی سنیں. یہ شاعر جو ہے ہم کو موت کی یاد دلاتا ہے. عزیزو دوستو یارو، یہ دنیا دار فانی ہے، تم اس سے دل مت لگاؤ، لحد میں جاں بنانی ہے. اصل ہمارا ٹھکانہ کون سا ہے؟ ذرا زور سے بولو، کون سا ٹھکانہ ہے؟ منزل آخرت کی منزل قبر اصل ہمارا ٹھکانہ ہے. تو شعر یہی کہتا ہے شاعر کہ بھائی ہم دنیا کی نعمتوں میں ہم کیا ہے؟ مست نہ رہے. ہم سب کچھ گھر بار بنگلہ بیوی بچے کاروبار اسی کو ہم سب کچھ نہ سمجھ لیں. شاعر یہی کہتا ہے عزیزو دوستو یارو، یہ دنیا دار فانی ہے، تم اس سے دل مت لگاؤ، لحد میں جاں بنانی ہے. نہ دولت نہ دھن نہ زر ساتھ جائے گا، نہ دولت نہ دھن نہ زر ساتھ جائے گا، فقط تیرے ساتھ کفن جائے گا، فقط تیرے ساتھ کفن جائے گا. یہ ساری دولت مال و دولت یہیں ختم ہو جائے. کیا ہے؟ صرف ایک بدن پر کپڑا پہن کر دنیا سے چلا جائے گا. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، شہ نشی پر تشریف فرما علماء کرام، پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری پیاری مائیں بہنیں، آج ہم جو جمع ہوئے ہیں ایک خوشی کے موقع پر. ہمارے حافظ محمد حارث بھائی کے نکاح ہے. اس خوشی کے موقع پر انہوں نے جو ہے مجلس کو سجایا ہے. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ جو ہے ہمارا آنا قبول فرمائے، ہمارا سننا قبول فرمائے، جو ہے ہونے والے نکاح میں خوب برکت عطا فرمائے اور جو ہے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے.
بات یہ ہے کہ ہم تھوڑی پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم پہلے تھوڑی نکاح کے متعلق بات کریں گے، تھوڑی ہم دنیا اور آخرت میں ہم ابھی کس حال میں چل رہے، کس ماحول سے گزر رہے، اس پر تھوڑی بات کریں گے۔ ذرا دھیان سے سننا، ذرا زور سے میرے ساتھ ایک مجمع بولو، ساتھ دو گے نا؟ ذرا زور سے بولو۔ میری ایک عادت ہے آپ کو بتاؤں، جہاں بھی پروگرام میں جاتا ہوں میں خود بھی بولتا ہوں اور ساتھ میں دوسروں کو بھی بولواتا ہوں، تاکہ میرا سبق مجھے بھی یاد ہو جائے اور آپ کو بھی جو ہے سبق یاد ہو جائے۔ تو انشاءاللہ جو سنیں گے ہم اس پر عمل کریں گے، ہم تمام مل کر انشاءاللہ۔ زور سے بولو نا بھائی۔ کھانا کھایا ہے کہ نہیں آپ لوگوں نے؟ کھانا کھایا ہے کہ ہاں کہ نا؟ کھانا کھا کر بیٹھے ہوئے تو ذرا دھیان سے سننا، اب نیند بھی آئے گی تو تھوڑی دیر ایسے وقت میں جو ہے نا شیطان ہمارے جو ہے دلوں پر اور ہمارے جو ہے دماغ میں سوار ہوگا اور نیند دلائے گا۔ کیوں کہ بھائی ہو سکتا ہے کوئی اچھی بات اس کے دل پر لگ جائے اور اس کی زندگی بدل جائے، یہ شیطان نہیں چاہتا ہے۔ تو شیطان کو توڑنا ہے تھوڑی دیر، بس زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، تھوڑی بات کر کے کام کی بات کر کے ہم بات کو ختم کر دیں گے۔ بات یہ ہے کہ نکاح کا موقع ہے، تو نکاح کے موقع پر آپ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے موقع پر بھی جو ہے آخرت کو یاد دلایا ہے۔ نکاح کے اندر خطبہ پڑھتے ہیں، اسی کے اندر یہ ساری آیتیں آتی ہیں، یہ تذکرہ اس میں آتا ہے، موت کا تذکرہ ہے۔ بھائی شادی کا موقع ہے اور موت کا تذکرہ کس طرح؟ یہ سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں۔ بھائی ایک بات ذرا سنو کہ بھئی خوشی کی باتیں چل رہی ہو، اچانک کیا ہم غم کی بات سنائیں تو سامنے والے مجلس والے کہیں گے یہ کیا بات کر رہے ہیں، کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ یہاں خوشی کی بات چل رہی ہے اور غم کی باتیں چالو کر رہے ہیں۔ تو اللہ ہمیں یہ آیت کے ذریعے یا ایوہن جو ہے قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الناس اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جو نکاح کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، خطبہ کے اندر جو نکاح کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی یہاں خوشی کا موقع ہے، اللہ نے کیوں جو ہے موت کو یاد کرنے کا حکم دیا؟ اللہ فرماتے ہیں خوشی کے موقع پر آپ جو ہے موت کو بھول مت جانا، اللہ کو بھول کر کوئی ایسا کام مت کرنا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہو جائے، ایسا کوئی کام مت کرنا۔ اگر آپ یہ کام کرو گے تو یہ شادی جو خوشی کا جو ہے ماحول ہے، یہی خوشی ہماری غمی میں بدل جائے گی۔ تو یہ کیا ہے؟ خوشی کے موقع پر ہمیں سبق دیا گیا کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہو جائے۔ میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں کہ جب جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، ذرا دھیان سے دلوں کے کان سے توجہ سے سنیں، کیونکہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، بھائی ذرا زور سے بولو ہمارا اصل ٹھکانہ کون سا ہے؟ بھائی زور سے بولو نا بھائی، گھلا والے جو ہے بودھان والے بول نہیں رہے، ذرا زور سے بولو نا کون سا اصل ٹھکانہ ہے ہمارا؟ بھائی جنت ہمارا اصل ٹھکانہ ہے کہ نہیں؟ ہاں زور سے تو بولو یار، اصل ہمارا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو وہاں ٹھکانہ اصل جنت ہے، اس میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے ساری نعمتیں عطا فرمائی، وہ جنت میں رہ رہے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر بے چینی پیدا ہوئی، ایک جو ہے غم کی کیفیت پیدا ہوئی کہ یار تمام چیزیں ہیں، یہاں جو ہے مجھے کچھ چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے دائیں پسلی سے، ان کی دائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ بائیں یا دائیں پسلی سے جو ہے حضرت حوا علیہ السلام کو کیا پیدا فرمایا۔ اس لیے میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اس میں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اے میرے حضرت آدم علیہ السلام، آپ جو ہے نکاح کیجئے، اس لیے کہ یہ نکاح آپ کے لیے سکون کا باعث ہے۔ کیا ہے؟ راحت کا باعث ہے۔ یہ بیویاں جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہ نعمتیں ہیں، وہ سکون ہے۔
تو کیا ہے؟ ہمیں سکون عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر بے چینی تھی، جنت میں جو ہے تمام چیزیں تھی، لیکن جو ہے ایک سکون جو ہے محسوس نہیں ہوتا تھا، تو اللہ نے جو ہے حضرت حوا کو پیدا کر کے ان کے ساتھ شادی ہوئی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ان کو سکون جو ہے اللہ کہہ رہے تم اس سے سکون حاصل کرو بیوی سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا الدنیا متاع، دنیا سامان ہے، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا، دنیا کا بہترین سامان کون سا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، بہترین سامان نیک بیوی ہے۔ سب سے بہترین جو ہے سامان کون سی ہے؟ بیوی ہے۔ دنیا کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ تمام چیزیں ہمیں مل جائے، کاروبار، بنگلہ، دولت، تمام شہرت، عزت مل جائے، لیکن جو ہے سکون ایک اللہ کی یاد میں ہے، اور اللہ نے حلال طریقے سے نکاح کے ذریعے اللہ نے بیوی کو کیا ہے؟ سکون کا ذریعہ بنایا۔ آپ کو جو عبرت کے لیے ایک بات بتاؤں، تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، ہمارا ایک ساتھی جو ہے مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ازار جو ہے ٹپ ٹپ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، وہ رو رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ رو رہا ہے۔ تو پوچھا ہمارے دوست نے چچا جی آپ کو کیا ہو گیا، آپ بہت کیوں رو رہے ہو؟ اس نے جو ہے پہلے تو انہوں نے کچھ بتایا ہی نہیں، ان کے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے، کہا کہ ہمت کر کے بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا میرے پاس دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہیں، پیسہ بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، دولت بھی ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن جو میری بیوی میرے ساتھ میں رہتی تھی، پہلے جو ہے میں الگ رہتا تھا، تو اب میری والدہ کی عمر جو ہے زیادہ ہو گئی ہے، ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو میں نے کہا کہ ہم ساتھ میں رہتے ہیں، کہ اب جو ہے والدہ سے کام وغیرہ نہیں ہوتا ہے، ہم ساتھ میں رہتے ہیں، ساتھ میں رہنے سے جو ہے کام ہوتا جائے گا، ان کی خدمت بھی ہو جائے گی، ثواب بھی مل جائے گا، لیکن کیا ہے میں جو ہے ساتھ میں نہیں رہوں۔ یہ کہا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں امی کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، بیوی کو بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ آخر کار جو ہے کسی طریقے سے گھر چلی گئی، یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اب یہ کہ بیوی کو کہا کہ بھائی تو آنے کی ہے کہ نہیں، اب نہیں آئے گی تو جو ہے مجھے دوسری مجبوراً کرنی ہوگی۔ دوسری شادی کی تھوڑا ٹائم ہوا، وہ بھی جو ہے اسی طریقے سے ساتھ میں رہنے کے لیے تیار نہیں۔ تو میں آپ کو یہ کہنے کا بتا رہا ہوں کہ بیوی جو ہے نیک ہوگی، دیندار ہوگی، جو ہے اخلاق والی ہوگی، تو کیا ہے ہمارے جو ہے ہماری والدہ کی، گھر والوں کی ہمارے ساتھ میں اچھا سلوک کرے گی۔ تو یہاں پر جتنے بھی نوجوان ہیں، مائیں بہنیں گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، آج سے یہ نیت کرے کہ ہم جو ہے اپنی جو ہے اپنے شوہر کی فرما بردار، اپنی جو ہے ساسو کی جو ایک ماں ہے اس کی جو ہے خدمت گزار، اور ماں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ آج سے اپنے گھروں کے اندر جتنی بھی بیٹیاں ہیں یہ نیت کر لے کہ ہم جو ہے ایک ماں کے لیے ایک بہترین بیوی جو ہے بیٹی بنے گی، ایک شوہر کے لیے بہترین بیوی بنے گی، اور جو ہے ایک بھائی کے لیے بہترین جو ہے اچھی کیا بہن بنے گی۔ آج سے یہ نیت کریں۔ دنیا کے اندر بہترین انسان کون ہے؟ دنیا کے اندر ہم اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسے ہیں، ہم اس کو کامیاب سمجھتے ہیں، اس کو بڑا سمجھتے ہیں، جس کے پاس دھن دولت ساری چیزیں ہیں ہم اس کو کامیاب سمجھتے ہیں، اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ لیکن جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے کہلوا دیا، خیرکم خیرکم النساء، کہ تم مردوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو عورتوں کے لیے بہتر ہو، عورتوں کے لیے اچھا سلوک کرے۔ بہترین مرد وہ ہے جو کیا ہے اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہو۔ بہترین اور جو ہے انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرتا ہو۔ بہترین مرد وہ ہے
جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو، بہترین مرد وہ ہے جو اپنے گھروں کے اندر خوشیاں لاتا ہو، بہترین مرد وہ ہے جو عورتوں کو دکھ اور درد نہ دیتا ہو، سب سے اچھا انسان وہ ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم النساء، تم تمام مردوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہو، بہتر انسان وہ ہے۔ آج ہم دیکھیں اپنے گھروں کا جائزہ لیں کہ بھائی ہم شادی کر رہے ہیں، شادی کرنے کے بعد ہم کیا گھر کے اندر جس طرح ہمیں مرد رہنا چاہیے ہم رہتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ معاف کرے، گھر جو باہر تو دوستوں کے ساتھ تو بڑا اچھا رکھتے ہیں، باہر جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ تمام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جیسے ہی گھر میں آ جاتے ہیں درندے بن جاتے ہیں، جلدی کھانا لا، یہ لا وہ لا۔ کیا کرتے ہیں؟ ایک ہمیں جیسا انسان بننا چاہیے ویسا انسان جو ہے شوہر نہیں بن پاتا۔ تو آج یہ نیت کرے بھائی کس کے اندر کون غلطی سے پاک ہے؟ ذرا زور سے بولو، کسی کے اندر ایسا کوئی ہے کہ کوئی انسان جو ہے غلطی سے پاک؟ کوئی وجہ غلطی سے پاک نہیں، ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو بیوی ہے بھائی، کھانا بنانے کے اندر چھوٹی موٹی لڑائی ہو جائے، جھگڑا، بات بات پر مار، بات بات پر لڑائی، تو اگر کے اندر کھانے کے اندر نمک زیادہ گر گیا، لڑائی، کیسا کھانا بنایا، تو اب وہ بیچاری کی پورے دن کی جو محنت ہے وہ ساری کرائی بیکار ہو جائے گی۔ اگر آپ نے اس پر صبر کر لیا کہ بھائی آپ کو واقعہ جو ہے سناتا ہوں، کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جتنے مرد حضرات اس شادی کا موقع ہے تھوڑا مجھ پر اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل کا معاشرہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے، گھر کے حالات کیسے چل رہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی نہ کریں، درگزر کریں۔ ایک لڑ رہا ہے دوسرا خاموش ہو جائے، دوسرا لڑ رہا ہے خاموش ہو جائے، میاں بیوی کے اندر آپس میں لڑائی ہوتی ہے، مائیں بہنیں سے بھی ضرور کہوں گا، جو ہے شوہر غصے سے میں ہے، گھر سے ہے باہر کام کر کے گھر پر آیا ہے تو لڑائی جھگڑا نہ کرے، کیونکہ باہر ایک ڈپریشن، پورا کام گھر باہر کا جو ہے ٹینشن لے کر گھر میں آتا ہے، اگر اس کو کہیں گے آج تم ہمارے لیے یہ نہیں لائی، تو جو ہے ٹھنڈا دماغ ہو، اچھی طریقے سے اس کو کھانا کھلائے، پانی پلائے، پھر اس کا دماغ ٹھنڈا ہو جائے تو کوئی اس کے بعد بات کہے۔ ابھی جو ہے مرد حضرات کو بھی میں کہوں گا خاص طور پر، گھر میں آئے تو گھر میں جو ہے اب کھانا کھائے، نمک زیادہ ہو گیا تو نمک زیادہ ہو جانے کی وجہ سے لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ وہ کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ایک اللہ والے تھے کہ بھائی وہ دسترخوان پر ذرا دھیان سے سننا، وہ کھانا کھا رہے تھے۔ کیا کھا رہے تھے بھائی؟ مرد میاں بیوی دونوں کھانا کھا رہے تھے، کھانے کے اندر نمک زیادہ گر گیا، حضرت نے کچھ بھی نہیں کہا، بیوی نے پوچھا بھی، بیوی نے خود لقمہ چکھا بھی اور کہا کہ یہ نمک تو بہت زیادہ ہے، لیکن میرے شوہر جو ہے کچھ بھی نہیں کہہ رہے، کیسا لگ رہا ہے آپ کو کھانا؟ کھانا تو بہت اچھا ہے، کچھ بھی نہیں کھا۔ جو ہے ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد ان کو خواب میں کسی نے دیکھا، حضرت تمہاری مغفرت کس پر ہوئی؟ کیا کہا؟ حضرت تمہاری مغفرت کس پر ہوئی؟ کہا کہ ایک دن کی، ایک رات کی بات ہے، کھانا زیادہ گر گیا تھا اور اس میں نمک زیادہ گر گیا تھا، میں نے جو ہے صبر کر کے کہا کہ اللہ کی بندی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، بیوی ہے، محنت کر کے اس نے کھانا پکایا ہے، محنت کر کے اس نے میرے سامنے بڑی محبتوں کے ساتھ پیش کیا ہے، چلو میں اس کا جو ہے اس کو میں راضی کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، تو بس اللہ کی رضا کے لیے میں نے کام کیا۔ اللہ نے کہا کہ جا، میں نے تیری اس پر مغفرت فرما دی۔ کیا کہا؟ اللہ نے کہا تیری اس پر مغفرت فرما دی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے اللہ ہمیں جنت دے دے گا۔ بڑی بڑی نماز پڑھنے سے گھر میں اچھا سلوک نہ کرے وہ انسان تھوڑی ہے، نماز پڑھنے سے انسان زندہ تھوڑی بن جاتا ہے، تہجد پڑھ لینے سے انسان تھوڑی بن جاتا ہے، وہ نیک تھوڑی بن جاتا ہے۔ باہر تو اچھی زندگی گزارتا ہے، باہر نیک کام کرتا ہے، تمام چیزیں کرتا ہے، لیکن گھر کے اندر درندہ بن جاتا ہے، محبت نہیں دیتا، بیوی بچوں کو محبت نہیں دیتا، تو کیا ہے؟ انسان نہیں ہے یہ تو۔ کیا آپ نے گھر میں نوکرانی رکھی ہے تو کیا اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے،
اور دوسری بات میں عورتوں سے بھی کہوں گا خاص طور پر کہ ہمارے مرد حضرات کام کر کے باہر آتے ہیں اور جب گھر میں آتے ہیں تو ان کو جو ہے اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئے، ان کا دل نہ دکھائے، کیونکہ جو ہے ایک تو ہے اس کا سہارا غم اور درد جو دور کرنے کا جو ہے ایک مرد حضرات ہی ہے، ایک مرد ہی ہے، وہ آپ کے غم کو دور کرے گا، بیوی ہی ہے جو مرد کی جو ہے تمام پریشانی کو حل کرے گی۔ تو بات یہاں چل رہی تھی کہ بہترین انسان وہ ہے جو عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ جب انسان بہترین ہوگا تو وہ کیا ہے، بیوی کے لیے بہترین شوہر ہوگا، ماں کے لیے بہترین بیٹا ہوگا، اور بھائی کے لیے جو ہے بہن کے لیے بہترین بھائی ہوگا۔ جو ہے نکاح کے بغیر زندگی ادھوری ہے، اس لیے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جو انسان نکاح نہیں کرتا ہے تو وہ کیا ہے، نکاح کے بغیر انسان مسکین ہے، اور جس عورت کا نکاح نہیں ہوا ہے اس کو مسکینہ کہا گیا۔ شادی کے بغیر زندگی ادھوری ہے، کیا ہے، شادی کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ انسان کی زندگی مکمل ہوگی جب اس کے زندگی کے اندر بیوی آئے گی، عورت کی زندگی جو ہے مکمل ہوگی جب اس کی زندگی کے اندر شوہر آئے گا۔ تو بات یہ ہے کہ شادی کے بغیر ہماری زندگی کیا ہے، ادھوری ہے۔ تو نکاح کیا ہے، نکاح اب ذرا دھیان سے سننا، نکاح ہے نا، نکاح ایک عہد ہے، ایک مہر ہے، ایک اسٹیمپ پیپر ہے، سکہ ہے۔ صرف ہم اس کو نکاح اس کو ہی سمجھتے ہیں کہ بھائی بیوی گھر میں آ گئی، اب میرے گھر میں کام کرے گی، میری امی کی کام جو ہے خدمت کرے گی، ہاں ضرور کرے گی، آپ کو سمجھانا ضروری ہے کہ میری امی کی بھی خدمت کرنا ہے، میرے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ لیکن نکاح کا اصل مقصد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نکاح کا اصل مقصد یہ ہے کہ آج سے ساری خوشیاں ہماری ایک، سارے غم ہمارے ایک، سارے درد ہمارے ایک، ساری تڑپ ہماری ایک۔ اس کا مطلب ہے نکاح، ساری خوشیاں ایک، بیوی کی جو غمی اور شوہر کی غمی، بیوی کی جو خوشی اور جو ہے مرد کے لیے وہ خوشی، بیوی کا جو ہے شوہر کا جو غم وہ بیوی کا غم، تو دونوں جو ہے اس کو یوں سمجھے کہ وہ گاڑی کی طرح ہے۔ گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں نا، اگر ایک پہیے کو نکال دیا جائے تو جو ہے گاڑی نہیں چل سکتی۔ اسی طرح ہماری زندگی کے اندر اگر بیوی کو نکال دیا جائے گا، شوہر کو نکال دیا جائے گا تو ہماری زندگی ادھوری رہے گی۔ کیا ہے اصل میں ہماری یہ، اسی لیے جو ہے فقہ کے اندر، شریعت کے اندر لکھا ہے کہ اگر مرد اس نیت سے شادی کرتا ہے کہ بھائی اس کو میں تھوڑے دن کے اندر شادی کر کے اس کو میں روانہ کر دوں گا، طلاق دے دوں گا، تو شریعت نے فرمایا اس کا نکاح ہی نہیں ہوگا۔ شریعت میں یہ بھی لکھا ہے اگر شوہر نے یہ نیت کی کہ میں شادی تو ضرور کروں گا لیکن اس کو اپنی میراث میں سے حصہ نہیں دوں گا، تو کہا کہ شریعت نے کہا اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس کو میراث کے اندر حصہ ملے گا۔ تو بات اصل میں کہنے کا منشا یہی ہے کہ نکاح جو ہے دونوں گاڑی جو ہے برابر چلنی چاہیے، دونوں پہیے ایک برابر ہونے چاہیے۔ ایک میں بھی پنچر ہوگا چل گاڑی برابر چلے گی نہیں۔ اور دوسری بات، رسم و رواج سے ہم بچے۔ گھروں کے اندر یہ رسم و رواج سے ہے نا، آج ہماری بچیاں جو مرتد ہو رہی ہے، ہماری بچیاں جو گھر سے جا رہی ہے، اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے بچیوں کے گھروں کے اندر اتنا بوجھ ڈال دیا کہ شادی کے موقع پر ہم کو جو ہے اتنے پیسے چاہیے، شادی کے موقع پر ہم کو اتنے بینک بیلنس چاہیے، تو بیچارہ جو ہے یہ گھر کا جو ہے اس کا والد، باپ جو ہے اس کا باپ، بیوی کا باپ، لڑکی کا باپ پریشان ہو جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے، اور آخرکار وہ بچی کیا کرتی ہے، اس چکر کے اندر، غلط کاموں کے اندر پڑ جاتی ہے اور بچی ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ نیت کرو کہ ہم اپنے گھر کے اندر عورت کو لائیں گے تو دیندار عورت کو لائیں گے، یہ سب سے بڑی نیک چیز ہے۔ یہ پیسہ وقتی طور ہو آئے گا، ختم ہو جائے گا۔ لوگوں نے بہت دنیایں دیکھی ہے، لوگ دنیا دیکھتے رہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں، دیکھنا ہوتا ہے موقع، آج اس کے پاس پیسہ ہے کل ختم ہو جائے گا۔ اصل میں پیسہ جو ہے اس سے نہیں ہے کہ پیسہ ہو تو آپ کے گھروں کے اندر سکون،
اس لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو میری یادوں کے اندر تمہارے دلوں کا سکون ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے موقع کے اوپر، میں نے ابھی قرآن کریم کی آیت پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی یہی فرماتے ہیں تمہاری عورتیں تمہارے لیے سکون ہے، دلوں کا چین ہے، دلوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس لیے روزانہ ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے، ذرا زور سے میرے ساتھ پڑھتے جانا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اے ہمارے رب، ربنا هب لنا من ازواجنا، اے اللہ ہماری عورتوں کو اور ہماری بچیوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جس کو دیکھے تو ہمارا دل خوش ہو جائے، ہماری بیوی کو ہمارے بچے کو دیکھے تو ہمارا دل خوش ہو جائے، ہمارے دلوں کے اندر جو ہے فرحت اور خوشی پیدا ہو جائے، ہمارے سارے دکھ درد پیدا ختم ہو جائے، ہم ہمارے بچے کو دیکھے تو۔ آج بچی پر کے اعتبار سے پریشان ہے، لوگوں کے اعتبار سے پریشان ہے۔ یہی بیوی یاد رکھنا، یہی بیوی، دنیا کے تمام انسان سارے دوست آپ کو چھوڑ دیں گے، ساری پریشانیوں کے وقت ایک بیوی آپ کے سامنے کھڑی ہوگی، اس کا ثبوت اور اس کا دلیل آپ کو میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بتاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اٹھا لیا جائے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری، کیا ہے؟ 40 سال کے ہوئے آپ کو نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد آپ پر وحی کا بوجھ ڈالا گیا، اور بوجھ ڈالنے کے بعد آپ کپکپا رہے ہیں، آپ جو ہے ڈر گئے، آپ جو ہے آپ کو سینے کے اوپر جو ہے پیشانی کے اوپر بدن سے پسینہ آ رہا ہے، آپ گھر پہنچے، گھر پہنچنے کے بعد سارا واقعہ سنایا کہ بھائی میں ڈر رہا ہوں، میں کانپ رہا ہوں۔ تو اس وقت ایک بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہی ہے؟ آپ فکر نہ کرے، جو ہے آپ کے سینے کے اوپر کمبل اڑایا اور آپ کو چار پائی پر آپ کو لٹایا اور آپ کو تسلی دی۔ کیا کہا؟ کتنے جو ہے بہترین الفاظ اس ایک بیوی نے کہے، ہماری ام المؤمنین، ہماری ماں ہے، پوری امت مسلمہ کی ماں ہے۔ کیا کہا؟ کیا فکر نہ کرے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو دکھ اور درد میں جو ہے ڈالے گا نہیں، آپ کا جو ہے ہر وقت اللہ آپ کا ساتھ دے گا۔ تو خوش جو ہے غم کے موقع پر اتنا بڑا وحی کا بوجھ ہے، اور آپ کو یہاں کون تسلی دے رہا ہے؟ ایک بیوی، نہ کوئی باپ، نہ ماں، نہ کوئی بھی آپ کے ساتھ کوئی نہیں، آپ اکیلے تنے تنا ہے، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، سب آپ کے مخالف، سارا کفار، سارا مکہ آپ کے خلاف، لیکن ایک بیوی آپ کو تسلی دے رہی، اکیلے میں جو ہے ساتھ میں صرف ساتھ دینے والی کون؟ ایک بیوی، حضرت خدیجہ۔ سیرت کو پڑھو، آپ کو معلوم چلے گا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے ساروں کا حق ادا کر دیا، میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ادا نہیں کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آگے دیکھو، جب آپ کا انتقال ہوا تو انتقال بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں انتقال ہوا۔ کہاں انتقال ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں، جو آخری وقت میں آپ کلمہ پڑھتے جا رہے تھے۔ کیا اس وقت صحابہ نہیں تھے؟ کیا اس وقت جو ہے ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کیا نہیں تھے؟ یقیناً وہ تھے، لیکن اللہ نے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ عمل جو ہے ثابت کر کے ہمیں جو ہے سکھا کر یہ گئے کہ جو ہے آپ کے دنیا سے جانے کا، چھوڑنے کا وقت آئے تو سب سے بہترین گود ایک عورت کی گود ہے۔ کیا بہترین گود کون سی ہے؟ عورت کی گود بہترین گود ہے، یہ سنت ہے۔ تو میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی مال کی حفاظت کرنے والی آپ کی بیوی ہوگی، آپ کے بچوں کی پرورش کرنے والی آپ کی بیوی ہوگی، آپ کی بیٹی کو جو ہے، آپ کے بیٹے کو نیک بنانے والی، آپ کے بیٹے کو ولی بنانے والی یہی ماں ہوگی۔ جو جنید بغدادی جو پیدا ہوئے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پیدا ہوئے، مجدد الفسانی پیدا ہوئے، بایزید بستامی پیدا ہوئے، جو ہے آپ دیکھو صابر کلیری رحمت اللہ علیہ، جو ہے جتنے بھی ولی دنیا میں پیدا ہوئے اس میں سب سے بڑا کردار ماں کا ہے۔ کیا کرے ماں؟
ایک ماں کا یہی آپ کی جو ہے یہ آگے جا کر آپ کی بیوی ماں بنے گی، تو اس کو جو ہے تسلی دے، اس کو ہمت دے، اسے جو ہے آپ حوصلہ دے۔ ایسا نہ ہو کہ گھر میں کچھ نہیں ہے تو جو ہے آپ بیوی سے کہے کچھ بھی نہیں ہے، تو یہی بیوی جو ہے ٹینشن کے اندر کیا کرے گی آخرکار؟ مرد کو اسٹرانگ جو ہے، مرد کیا ہے؟ پاورفل ہوتا ہے۔ عورت جو ہے کمزور نہ جو ہے یہ ذات ہے، اس پر ہم کیا جائے، تسلی دی جائے۔ جو ہے آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی بچیوں کے ساتھ آپ اگر اپنی بیوی سے اچھا رکھیں گے نا، تو یہ آگے جو ہے آپ کی آنے والی اولاد، آپ آنے والی جو ہے آپ کی نسلیں ماں باپ کی طرح زندگی گزارے گی۔ اگر آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیا، آپ کا بیٹا بھی اپنی جو ہے ہونے والی بیوی کے ساتھ سلوک کرے گا۔ تو بات کا منشا یہ ہے کہ آپ زندگی کو دیکھو، اللہ کے نبی کی زندگی کو، سکھ میں درد میں ساتھ دینے والی، آخر جو ہے انتقال ہوتے ہوئے اللہ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ کا انتقال ہوا، اور جو ہے حدیث بتا کر اللہ کے نبی پاس میں کچھ کوئی نہیں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، آپ کا سر مبارک موجود ہے، تو ایک دم آہستہ آہستہ بول رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان لگا کر سن رہی ہے، اور کیا اللہ کے نبی فرما رہے؟ یہی فرما رہے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا۔ کون تھا پاس میں؟ اللہ کے نبی پوری زندگی کا نچوڑ، پوری زندگی کا خلاصہ اللہ کے نبی نے یہ بات، یہ حدیث کہہ کر ہمیں بتایا، الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وما ملکت ایمانکم، اپنے ماں تحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اپنے ماں تحتوں کے اندر سب سے پہلا نمبر اپنی بیوی کا ہے۔ کیا ہے؟ سب سے پہلا بیوی کا ہے۔ اپنی جو ہے والدہ تو ہے ہی، ماں کا درجہ تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہ آنے والی بیوی، اس کا بھی بڑا حق ہے۔ تو کیا کہا یہاں پر؟ اپنی عورت جو ہے آنے والی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا جو ہے برتاؤ کرنا۔ آج ہمارے گھروں میں آپ دیکھیں، ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اور سب سے پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم پہلے ہی دن یہ بات گھر کے اندر جو بہو آنے والی ہے، جو کسی کی جو ہے بیوی بننے والی ہے، پہلے آ کر کہہ دے کہ بھائی یہاں کی بات تیرے گھر نہ کرنا، اور تیرے گھر کی بات یہاں نہ کرنا۔ اگر یہ معاملہ رہے گا، انشاءاللہ کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ میں نے مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کا انٹرویو پر جو ہے دیکھ رہا تھا یوٹیوب کے اوپر، انہوں نے بہت عجیب و غریب بات کی، اور انہوں نے خود نے نہیں کہا، ان کے بیٹے مولانا یوسف جمیل صاحب، ان کا انٹرویو ہے کہ بھائی آپ کے والد صاحب اپنی بیوی کے ساتھ کبھی ان کا جھگڑا ہوا، کبھی اونچی آواز سے کبھی بولا؟ کہا کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی جو ہے لڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایسے بھی موجود ہے، کبھی لڑتے ہوئے نہیں دیکھا، کوئی دور کی بات کی نہیں ہے، یہی زمانے کے بزرگ ہے، ہماری عمر کی طرح ہی ہے، کبھی لڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو کیا ہے؟ آنے والی اولاد بھی جو ہے ماں کی طرح ہوتی ہے، وہ بھی جو ہے لڑائی جھگڑا نہیں کرتی ہے۔ اور دوسری یہ کہ ہمارے گھر میں جو بہو آتی ہے، تو خاص طور پر ساس سے یہ کہا جائے کہ اس کو جو ہے جس طرح ہم اپنی بیٹی کو کسی کے یہاں بھیج کر اس کا جو ہے درد ہم سہن نہیں کر سکتے، اسی طرح جو ہمارے گھر میں آنے والی بیٹی ہے، وہ بھی ہماری کیا ہے؟ آنے والی جو ہے بہو ہے، وہ بھی ہماری ایک بیٹی ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ تو ہم کیا ہے؟ اس وقت بھی جو ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم ہماری بیٹی کے کسی سسرال میں اس کے یہاں دکھ ہو، درد ہو، غم ہو، پریشانی ہو، اسی طرح یہ آنے والی وہ بھی کسی کی تو ماں ہے، جو ہے کسی کی بیٹی ہے، تو کیا ہے؟ ہم اس کو اپنی بیٹی سمجھ کر اچھا سلوک کریں، پیار محبت کرے، باپ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، سسور بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر آتی ہے، سارے غم اور خوشی چھوڑ کر ایک اب کیا ہے؟ نکحتھا وقبلتھا، شوہر کہتا ہے میں نے جو ہے نکاح کیا، اور بیوی کہتی ہے میں نے قبول کیا، اس کے اوپر اپنی سارے جو ہے دکھ اور درد، سارے گھر بار رشتہ دار کو چھوڑ کر اتنی بڑی قربانی دے کر آتی ہے۔ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، برا سلوک نہ کرے، غصہ نہ کرے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی نہ کرے۔ میں آپ کو جو ہے ایک واقعہ سناؤں تو کتابوں میں موجود ہے، اس دیواجی زندگی کے سنہرے اصول، اس کے اندر جو ہے ایک بات لکھی ہوئی ہے۔ ایک شخص نے
پہلی رات کو اپنی بیوی کو 4 نصیحت کی. ذرا دھیان سے سننا, یہ مجلس کے اندر تمام شادی شدہ ہے, تو شادی کرنے والے ہیں, یہ بات لے کر ہماری جتنی بھی مستورات بیٹھی ہوئی ہے یہ اس پر عمل کر لیں, انشاءاللہ زندگی میں کبھی لڑائی نہیں ہوگی. تو پہلی بات, پہلی رات تھی, اس نے کہا کہ میں آپ کو کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں. تو پہلی بات یہ کہی, شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں جو ہے مجھے آپ سے محبت ہے. کیا کہا شوہر نے؟ کیا کہا؟ مجھے آپ سے محبت ہے, محبت کی بنا پر ہی میں نے آپ سے نکاح کیا. کیا کیا ہے؟ محبت کی بنا پر میں نے کیا کیا؟ نکاح کیا ہے. اگر جو ہے میں نکاح نہ کرتا, آپ سے محبت نہ ہوتی تو میں آپ سے نکاح نہ کرتا. تو یہ نکاح کا ثبوت ہے, میں آپ سے محبت کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ میں آپ سے محبت کر رہا ہوں. تو جو ہے میں آپ سے محبت کر رہا ہوں. اگر مجھ سے کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو جائے, میں انسان ہوں, فرشتہ تو نہیں ہوں, مجھ سے چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو درگزر کر لینا. میں آپ سے جو ہے غلطی ہو جاتی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہو جاتی ہے, جھگڑے ہو جاتے ہیں, تو درگزر کر دینا. اس لیے کہ اللہ نے جو ہے توبہ کا دروازہ مرتے دم تک, انسان کی روح نکلتی ہے اس سے پہلے تک اللہ نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا تھا. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جب اللہ نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا ہے تو آپ بھی جو ہے غلطی کا جو ہے دروازہ بند نہ کرے. اس لیے مجھ سے غلطی ہو جائے تو میں آپ سے معافی مانگوں گا. پہلی بات یہ کہی. دوسری بات یہ کہی کہ بھائی میں نے آپ کے ساتھ نکاح کیا ہے, نکاح کرنے کے بعد میں تو جتنے بھی راز کی باتیں, کیا کہا, جتنے بھی راز کی باتیں ہیں میرے ساتھ کرنا, لیکن جو ہے گھر والوں کے جھگڑے, گھر والوں کی شکایتیں میرے سامنے نہ کرنا. ساس نے, آپ کی والدہ نے مجھے یہ کہا, میرے ساتھ یہ برتاؤ کیا, آپ کی بہن نے میرے ساتھ یہ کیا. تو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کیا کہ محبت کیا ہے, میاں بیوی کے اندر تو بڑی آپس میں, یہ بہت پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں, جو آپ ہمارے گھر کے اندر جو چل رہا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیا ہے, آپس کے اندر تو بڑی محبتیں ہوتی ہیں, لیکن یہاں بیوی کیا ہے اپنی ساس کی برائی کر دیتی ہے. یہاں پر کیا ہے, اپنی گھر میں جو ہونے والی بیوی ہے وہ کیا ہے بہن کی شکایت کر دیتی ہے. تو کیا ہے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہے, اور نفرت اللہ کو پسند نہیں ہے. تو کیا کہا کہ راز کی ساری باتیں میرے سامنے کرنا, لیکن دوسرے کی جو ہے شکایتیں میرے سامنے نہ کرنا, کیونکہ اس سے بھی گھر خراب ہو جاتا ہے. تیسری بات یہ کہی کہ جو ہے مجھے ڈھول کی طرح نہ بجانا. کیا شوہر نے کہا اپنی بیوی کو مجھے ڈھول کی طرح نہ بجانا. اب بیوی نے کہا ڈھول کی طرح بجانے کا کیا مطلب ہے؟ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں غصہ ہو جاؤں تو میں جواب دوں اور تو بھی سامنے سے جواب دے گی, تو کیا ہوگا, یہ آپس میں لڑائی ہوگی اور جھگڑا بڑھے گا. جھگڑا پیدا ہوگا تو کیا ہے دوریاں پیدا ہوگی. تو کیا ہے بیلنس کر کے بالفرض لڑائی ہو جاوے, بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے تو شوہر خاموش ہو جائے, شوہر کی لڑائی ہو رہی ہے تو بیوی خاموش ہو جائے. آپس میں جو ہے اس طرح جو ہے مسئلہ سولو ہوتا ہے, یہ لڑائی ختم ہونے کا. اب مجھے جو ہے مجھ پر ایک واقعہ یاد آیا, بڑا ہنسی والا واقعہ ہے. ہمارا ایک سفر تھا, مہاراشٹر کا سفر, ہم گئے تھے دامن بڑے گاؤں. سفر ہوا, وہاں ایک مولانا تھے, وہ بہت جو ہے مائنڈ فریش کر دیتے, ایسی باتیں سناتے. تو انہوں نے ایک بہت اچھی بات, اس میں آپ کو سبق بھی دینا ہے اور اس میں ہمیں سبق بھی ملتا ہے. پڑوس تھے, جیسے ہمارا گھر ہے اس کے بازو میں ایک پڑوسی گھر ہے, یہاں پر مولانا رہتے تھے, بازو میں پڑوسی لوگ رہتے تھے. تو وہ روزانہ وہ مولانا کے گھر پر جو ہے پورے محلے والے تعویذ لینے آتے تھے. بھائی میرا بچہ بیمار ہو گیا, میری بیوی بیمار ہو گئی, میرے بیٹے بیمار ہو گئے, تو تعویذ دے دو. تو ایک مرتبہ جو ہے میاں بھی بازو میں تھے, انہوں نے ڈسکس کی, بھائی 12 سال شادی کے ہو گئے اور جو ہے ہمارے سے کتنی لڑائی ہو رہی ہے, اور ہمارے پڑوسی کے اندر 12 سال سے یہاں امام صاحب جو ہے رہ رہے ہیں, کبھی لڑائی نہیں ہو رہی ہے. ایسا کون سا, ہم بھی تعویذ لے کر آئے, وہ بھی تعویذ کا کام کرتے تو ہم بھی تعویذ پی لیں گے, یہ بات ہوئی. تو کہا کہ بھائی بازو میں جو ہے مستورات بیٹھی ہوئی تھی, کا پڑوسی ہے, وہ جو ہے گھر میں گئی مولانا کی اہلیہ کے پاس کہ ہم بھی گھر میں آنا چاہتے ہیں. تو کہا کہ ٹھیک ہے. تو شوہر بھی جو ہے گھر پر آیا اور کہا کہ حضرت سے پوچھنا چاہتا ہوں, حضرت
شادی آپ کی اتنے سال، ہم 12 سال سے آپ کے بازو میں رہ رہے، کبھی لڑائی نہیں ہوتی، کبھی جھگڑے نہیں ہوتے، ہم نے تو، اور ہمارے روزانہ 12 سال سے روزانہ جھگڑے ہی ہوتے رہتے، کبھی برتن پھوٹتے ہیں، کبھی جو ہے مارم ماریاں ہوتی ہے، کبھی بال کھینچے جاتے ہیں، کیا بات ہے؟ کوئی ایسا تعویذ دے دو، کیا تعویذ ہے آپ کے پاس؟ تو کہا کہ تعویذ پینے والا نہیں ہے، پڑھنے والا تعویذ نہیں ہے، وہ ایک تعویذ تو وہ عمل کرنے والا تعویذ ہے۔ بتاؤ، ہاں بھائی ہم بھی عمل کریں گے، ایسا کون سا تعویذ ہے؟ تو تعویذ بتایا، انہوں نے اپنی بات بتائی کہ ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، ابھی الحمدللہ 12 سال سے، مولانا کہہ رہے ابھی سب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، 12 سال سے کبھی لڑائی نہیں ہوئی، تو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں۔ پہلی شادی کی رات تھی، ہم نے یہ عہد کر لیا تھا کہ بھائی جس کی بھی لڑائی ہوگی وہ سیدھا جو ہے ٹیرس کے اوپر چلا جائے گا، کہاں؟ اپنے ڈھابے کے اوپر چلا جائے گا۔ جو بھی لڑائی کرے گا تو کہاں چلا جائے گا بھائی؟ ذرا زور سے بولو۔ ڈھابے پر جو ہے لڑائی ہوگی تو چلے جائیں گے۔ تو مولانا نے کہا کہ 12 سال ہو گئے، یعنی تم 12 سال سے آپ دیکھ رہے ہو نا، تو 12 سال ہو گئے، 12 سال سے جو ہے یہاں میں ٹیرس سے نیچے اترا ہی نہیں ہوں، کیونکہ 12 سال سے روزانہ بیوی لڑ رہی ہے، تو میں کیا کر رہا ہوں؟ 12 سال سے اوپر ہی رہا ہوں، تو اس لیے آپس میں نیچے آنے کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ تو 12 سال سے میں کیا کر رہا ہوں؟ آپ مجھے دیکھ رہے، میں ٹیرس پر ہی رہ رہا ہوں، جو بھی لڑائی کرے گا اوپر چلا جائے گا۔ تو یہ 12 سال سے میں عمل کروں، آپ بھی عمل شروع کرو، لڑائی ہو جائے تو دوسرے روم میں چلے جاؤ، تیسرے روم میں چلے جاؤ۔ تو بات کہنے کا منشا یہ ہے کہ جب بھی لڑائی ہو جائے گھر میں، کیا کرے؟ ایک دوسرے کا دیکھ کر کیا ہے، ہائپر نہ ہو جائے، کیا ہے سکون، ایک لڑ رہا ہے تو خاموش ہو جائے، اس سے بات جو ہے بنتی نہیں، بگڑتی چلی جاتی ہے، اور یہاں تک طلاق تک کے مسئلے بھی آ جاتے ہیں، تو لڑائی نہ کرے۔ اور 30 سے جو ہے 3 بات ہو گئی، چوتھی بات یہ ہے، اور یہ چوتھی بات کہ بھائی لڑائی ہو جائے گھر کے اندر، ایک بات ہے کہ یہ دل جو میرا ہے، اس دل کے اندر یا تو محبت ہوگی یا نفرت ہوگی۔ کیا ہوگی؟ دل کے اندر محبت ہوگی یا تو نفرت ہوگی۔ تو کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے جو ہے دل سے تیری محبت نکل جائے، کوئی ایسا غلط کام نہ ہو جائے کہ بھائی جو ہے نفرت پیدا ہو جائے ہمارے دلوں کے اندر۔ ہمیشہ جو ہے محبتیں بانٹنا، دلوں کے اندر نفرتیں پیدا نہ کرنا، بس میری یہی گزارش ہے۔ تو یہ 4 باتیں بڑی بہترین نصیحت کی ہے، اور ہمارے لیے کام کی باتیں بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائی کریں گے نا انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی نوجوان ہیں، اب پہلے یہ گھر جا کر یہ جو ہے پہلے ہم ویل سیٹ ہو جائے۔ پہلے کیا ہے، اب اپنے ماں باپ کے سر سے بوجھ نہ ڈالے، ماں باپ کے سر کے اوپر۔ شادی کرانا ماں باپ چاہتے ہیں، لیکن ہم بھی تو جو ہے ایکٹیو ہو جائے، ہم ہمارے ماں باپ کو یہ کہے کہ جو ہے ابا فکر نہ کرے، امی آپ فکر نہ کرے، انشاءاللہ میں تیار ہوں، میں جو ہے بیوی کا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن آج کیا ہے، آج جو ہے باپ بیٹا بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، پھر بھی جو ہے گھر کے ماں باپ اس کے لیے جو ہے اس کے لیے ٹینشن لیتے ہیں، اس کے لیے لڑتے ہیں۔ جو جتنے بھی نوجوان ہیں اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھائے، جو ہے بیوی کے چکر میں رہ کر اپنی ماں کو دھکا نہ دے دے، ماں کے ساتھ لڑائی نہ کرے۔ یاد رکھو یہ ماں باپ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے میرے پیارے نوجوانوں، یہ ماں باپ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر یہ ماں باپ یہ دنیا سے چلے جائیں گے نا، اس وقت ہم خون کے آنسو بھی روئیں گے، اس وقت نہ ماں باپ ہاتھ میں آئیں گے، نہ ماں ہمارے ہاتھ میں آئے گی، کوئی نہیں آئے گا، روتے ہی چلے جائیں گے۔ اس لیے اسی تھوڑی جو ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے، اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ جنت کا دروازہ تبھی کھولے گا جب باپ راضی ہوگا، تبھی ہم جنت میں جائیں گے۔ تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور میرے پیارے نوجوانوں، آپ سے گزارش ہے کہ یہ ماحول بڑا خطرناک ہے۔ میری مائیں بہنیں سے، بچوں سے میں یہ کہوں گا، جو ہے میری بہنوں سے کہوں گا، یہ دور ہے، اپنی پردہ کرو، گھر کے اندر رہو، حجاب کے ساتھ رہو، پردوں کے ساتھ رہو، گھر میں کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے ماں جو ہے ناراض ہو جائے، باپ ناراض ہو جائے۔ گھر سے باہر اس طرح نہ جاؤ کہ لوگ ہمیں دیکھے تو ہمارے ماں باپ کا بھی سر جو ہے جھک جائے۔ باپ جو ہے بیٹے بھی کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے جو ہے اپنے ماں باپ کا دل جو جھک جائے۔ تو یہی گزارش ہے، وقت ہے ابھی جو ہے سنبھل جائے۔ ابھی کیا ہے، ہم نمازیں پڑھ لے، ابھی جو ہے یہی وقت ہے میرے پیارے نوجوانوں، اپنی زندگی کو سدھار لو، اپنی زندگی کو بنا لو۔ جو ہے ہم ہماری مسجدوں کو دیکھیں، ہماری مسجدیں آباد تھی،
رمضان میں اب دیکھو جیسی عید کی رات ہوئی تب سے ہماری مسجدوں کا حال دیکھو، اللہ اکبر، یہ آنکھوں دیکھا حال آپ کو دیکھ کر بتا رہا ہوں، میں نے تو نہیں سنا، میں گھر سے اپنی اہلیہ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ باہر گیا تو گھر پہ آ کر میری اہلیہ نے کہا آپ کو بتاؤں مولانا کیا بات ہوئی؟ کیا آپ وہاں جب باہر گئے تھے ایک مرد آپ کو چاند رات کی بات بتا رہا ہوں، عید کی رات ہے اس کی رات کی بات بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی ابھی تو رمضان مکمل ہوا، رمضان جیسے ہی مغرب ختم، مغرب کے بعد یہ کہنے لگا کل سے دارو پیوں گا، کل سے میں شراب پیوں گا، کل سے نمازیں چھوڑوں گا، زنا کروں گا۔ کیا ہم رمضانی مسلمان ہیں کہ ربانی مسلمان ہیں، رب والے مسلمان ہیں، یا ہم کیا ہے رمضانی مسلمان ہیں؟ تو کیا یہ مسجدیں ویران ہو چکی ہے؟ ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو، دین پر چلنے کا جذبہ پیدا ہو، ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم ہماری راتیں گناہوں میں نہیں گزاریں گے، یہی راتیں اللہ کے سامنے روئیں گے، اللہ کے سامنے تڑپیں گے، اللہ کے سامنے معافی مانگیں گے۔ ابھی وقت ہے میرے پیارے نوجوانوں، یہ جوانی ہی اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ بوڑھا ہو جائیں گے اس وقت جتنے بھی بوڑھے حضرات بیٹھے ہوئے آپ ان سے پوچھ لو، ایک ایک سجدے کی قدر ان سے جا کر پوچھو، ایک ایک رکوع کی قدر ان سے پوچھو، قرآن کریم کی تلاوت کی مزہ، آنکھوں کی بینائی، طاقت ان بوڑھوں سے پوچھو کہ بھائی ابھی جوانی ہے، ابھی طاقت ہے، ابھی اللہ نے صلاحیت دی ہے، ساری صلاحیت دین پر لگاؤ۔ یہ ہمارے محمد حارث بھائی حافظ ہے، یہ حافظ بنے، ان کے ماں باپ نے ان کو حافظ بنایا۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ماحول بن جائے کہ ہم بھی حافظ بن جائے، ہمارے یہاں بھی ایسا ماحول بن جائے کہ شادی کے موقع پر لوگ کیا ہے ڈی جے والوں کو بلاتے ہیں، شادی کے موقع پر ناچ گانوں کی محفلیں ہوتی ہے، لیکن ایسے والد کو سلام، ایسے بیٹے کو، ایسے حافظ کو سلام، یہ ان کے سینے میں قرآن نہ ہوتا تو ایسی مجلسیں نہ رکھتے، اگر ان کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو ایسی مجلسیں نہ رکھتے۔ آپ بھی اپنے گھروں پر کیا ہے ایسی خوشی کے موقع پر دین کی مجلسیں قائم کرے، ایسے خوشی کے موقع پر اللہ کو راضی کرنے والی باتیں کرے، پھر دیکھو اپنی زندگی کے اندر نکاح کی برکتیں دیکھو گے، اپنے گھروں کے اندر سکون دیکھو گے، اپنے گھروں کے اندر برکتیں دیکھو گے، اپنے گھروں کے اندر کیا ہے ایک اچھا ماحول دیکھو گے۔ بس اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، آخر میں ایک بات کر کے ابھی شادی ہے، شادی کا موقع ہے تو یہ ایسا موقع نہیں ملے گا، وقت پر باتیں کام آ جاتی ہے اور سیکھ مل جاتی ہے، پوری زندگی کام آتی ہے۔ تو ایک سب سے اہم پوائنٹ، یہ بات ساری تو کی میں نے، لیکن سب سے اہم پوائنٹ کیا ہے؟ عورت چاہتی ہے کہ میرا میاں، میرا شوہر کیا ہے میری خدمت کرے، مجھ سے محبت کرے، مجھے الفت رکھے اور میرا ہو جائے، کسی اور کا نہ ہو۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ کیا ہے ہم ان کی خدمت کریں۔ کیا کرے ذرا زور سے بولو، ہماری مائیں بہنیں یاد کر لے کہ ہم اپنے شوہروں کی خدمت کریں گے۔ کس کی خدمت کریں گے؟ اپنے شوہروں کی خدمت کریں گے۔ اور یہاں جتنے بھی مرد حضرات ہیں شادی شدہ ہے، آگے جا کر ان کی شادی ہوگی، ان کو آپ کو قرآن سے بات بتا رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اے او مردو، اے میرے بندو، اپنی عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کرو، اچھا سلوک کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی سفارش فرمائی۔ کس کی سفارش فرمائی؟ ذرا زور سے بولو، کس کی سفارش فرمائی؟ عورتوں کی سفارش فرمائی۔ اور اللہ نے ہمیں یہ سبق سکھایا، آپ جنت میں اللہ کا سہارا چاہتے ہوئے بتاؤ نا، کل قیامت کے دن ہمارا کوئی سہارا ہوگا؟ اللہ کے کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ کل قیامت کے دن ایک ہی سہارا اللہ کے نبی اور اللہ ہوگے۔ تو یہ اس چھوٹی سی آیت پر، چھوٹے سے ٹکڑے پر ہم عمل کر لیں گے، انشاءاللہ اللہ ہمارے لیے جنت کے فیصلے فرما دیں گے۔ وہ کون سی بات ہے؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ نے فرمایا تم اپنے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ان اللہ نے عورت کی سفارش فرمائی۔ اگر کوئی بندہ اس نیت سے اپنی عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے کہ اللہ نے
عورت کی سفارش فرمائی ہے۔ اللہ کل قیامت کے دن جب قیامت کا وقت ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تمام موجود ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اللہ جو ہے جب ہماری باری آئے گی، جب ہم اللہ کے سامنے پہنچیں گے، اللہ نے کہا بتا کوئی عمل لے کر آیا ہے، پھر اللہ کو یاد آئے گا، اللہ کو تو یاد ہی ہوتا ہے ہر چیز، اللہ کہے گا ہاں ہاں میرے بندے تو نے میری ایک آیت پر عمل کیا تھا، تو وہ بندہ حیران ہو جائے گا کون سی آیت، کہ وہ کہے گا کہ او میرے بندے میں نے عورت کی سفارش کی تھی، آج میں تیرے عمل کی سفارش کر کے میں تجھے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اتنی بہترین قرآن کی آیت ہمیں سبق دے رہی ہے۔ تو مردوں کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا کرے عورت کے ساتھ اس نیت سے کہ میرے اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کل قیامت کے دن اللہ اسی نسبت پر اللہ کہے گا جا تو نے میری سفارش کو قبول کیا تھا، آج میں تیری سفارش کو قبول کرتا ہوں، جا تجھے جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ کتنی بہترین بات اور کتنی اچھی بات اللہ نے بتائی، ایک چھوٹی سی آیت پر عمل کر لو، اس میں ساری زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو بس یہ بات عورت کے لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا کرے، پہلی ہے کہ اپنے شوہروں کی خدمت کرے۔ شوہر جو ہے خوش ہوتا ہے، محبت کرتا ہے خدمت سے، کہ میری بیوی کتنی خدمت کرتی ہے، کتنی محبت کرتی ہے، جو ہے اس کے اوپر تو جو ہے ماں کا بھی، میری ماں کا بوجھ نہیں ہے، کپڑے کا بھی بوجھ نہیں ہے، پھر بھی کیسی خدمت کر رہی ہے۔ تو یاد رکھو جو ہے اللہ نے کہا کہ آپ خدمت کر کے جنت کماؤ، اور یہ شوہر کیا ہے آپ کی سفارش کر کے اور آپ کی محبت پوری کر کے اللہ کہہ رہے ہیں یہ جنت کمائیں گے۔ تو آپ جنت کمانا چاہتے ہو دنیا میں اور آخرت میں، کیا کرو اپنے شوہروں کی خدمت کرو۔ دوسری بات، میں بات کو ختم کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے یہ پوائنٹ کی باتیں ہیں، لکھ لو، اپنے دلوں پر بٹھا لو، انشاءاللہ خوشیاں خوشیاں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورت کیا کرے، ہم نے دیکھا ہے عورت جو ہے ہوشیار ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، جمال والی ہوتی ہے، پیسے والی ہوتی ہے، تو کیا ہے عورت مرد کے سامنے زبان چلاتی ہے، کیا کرتی ہے تمہیں سمجھ، بات کے اندر ٹوک دیتی ہے، بات کے اندر برا کہتی ہے، تو اس کا کیا ہے دل ٹوٹ جاتا ہے شوہر کا کہ یار بیوی کون ہے، یہ میری بیوی ہے یا میں اس کی بیوی ہوں، مرد کنفیوز ہو جاتا ہے۔ تو میں عورت کے لیے کہوں گا کہ کیا ہے آپ ہوشیار ہو تو مرد کے سامنے ہوشیار نہ بنے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر تقویت دی ہے، عورتوں پر کیا اللہ نے مردوں کو تقویت دی ہے، کیا ہے اس کو حاکم بنایا ہے، اس کو سردار بنایا ہے۔ تو ہم خوش ہو جائے ہماری مائیں بہنیں کہ بھائی ہمارے شوہر کیا ہے، ہمارے میاں کیا ہے، ہمارے سردار ہے، ہمارے بڑے ہیں، تو ان کی جو ہے ان کی فرما برداری میں انشاءاللہ، ہاں جو ہے گناہوں کے کاموں میں ان کا ساتھ نہ دے، ان کو سمجھائے پیار محبت سے، سامنے نہ بولے لیکن کیا ان کی اچھی بات مانے، ان کی فرما برداری کرے، ان کی خدمت کرے۔ دوسری چیز عورت اپنے اندر کیا ہے برداشت، اپنے اندر کیا کرے، اپنے اندر صبر پیدا کرے۔ کوئی چھوٹی موٹی بات شوہر کوئی بول رہا ہے، گالیاں دے رہے، جو شوہر کبھی غصے میں ہوتا ہے، باہر جو ہے غصے میں ہوتا ہے، اب گھر میں آ کر کیا ہے کوئی چھوٹی موٹی لڑائی ہو جاتی ہے تو اس وقت بیوی برداشت کر لے۔ یاد رکھو اگر آپ نے جواب نہیں دیا تھوڑے وقت ہوگا یہی شوہر پچھتاوا ہوگا کہ بھائی یہ کیسی میری پیاری بیوی ہے کہ بھائی میں بول رہا ہوں یہ خاموش رہیے۔ آپ کی خاموشی پر اللہ جو ہے گھر کو جنت بنا دے گا۔ تو خاموش ہو جائے، گھر میں لڑائی جھگڑا نہ کرے، برداشت کرے، برداشت کی صفت پیدا کرے، آپس میں میل جل کر رہے، محبتیں بانٹیں۔ آپ یہی جو ہے اگر محبتیں بانٹیں گے گھروں کے اندر خوشیاں پیدا ہوگی۔ اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، دوسرے وقت ہوگا تو جو ہے میں آپ کو دوسری بات کہوں گا۔ بہت ساری باتیں کہنی تھی لیکن نکاح کا جو ہے بھی خوشی کا وقت ہے اور ضروری باتیں ہیں، اور جو ہے پردوں کا لحاظ کیا جائے، شادی میں ایسا کوئی کام نہ ہو ہماری شادیوں میں غریبوں کو بلایا جائے، ہماری شادیوں میں غریبوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا صورت کے اندر شادی دیکھتے رہتے، غریبوں کو نہیں بلایا جاتا ہے، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی اس نے میرے گھر پر کور دیا ہے تو ہی میں جاؤں گا شادی میں، ایسا نہ ہو۔
ہر ایک کے گھر پر ہمارے رشتہ داروں کے اندر دیکھتے شادی کے موقع پر بھی بھائی بھائی نہیں بولتا، بہن بہن نہیں بولتی، آپس میں لڑائیاں رہتی ہے، شادی کے موقع پر نہیں آتے ہیں۔ بس تو آپ سے گزارش ہے کہ کیا ہے، آپس میں لڑائی صلح، جو لڑائی ہو گئے صلح کر لے، لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ اور دوسری یہی ہے بات، یہ ہے اہم کہ بھائی کیا ہے، منگنی کے بعد بات نہ کرے۔ اللہ کے واسطے ایسے ایسے کیسز آ رہے ہیں، نکاح کر لو بھائی، جو ہے شادی فوراً شادی جو ہے آپ کا یہاں پر منگنی اور شادی کر لے، بات آگے نہ بڑھائے۔ یہ جو ہے بہت سارے معاشرے میں ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن کی بھی آگے شادی ہونے والی ہے، جو ماں باپ خواہش مند ہیں کہ میرے بیٹے کی نکاح ہو جائے، بیٹی کی نکاح ہو جائے، اللہ ان کا جو ہے غیب سے ان کی جو ہے مدد فرمائے، بہترین جوڑا نصیب فرمائے۔ ابھی جو نکاح ہونے والا ہے اس میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور جو ہے یہی جو ہے آنے والے بچوں کے لیے خوشی کا اور جو ہے نیک بچہ پیدا ہو، ایسی ہم دعا کرتے ہیں۔ اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار۔ اے اللہ، ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں بڑے گندے ہیں۔ اے اللہ، ہماری دلوں کی گندگی کو دور فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما۔ اے اللہ، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں ہے۔ اے اللہ، یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اے اللہ، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے۔ اے اللہ، ہم آپ کے فقیر بندے بندیاں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ، ہم نے دیکھا ایک فقیر کو دیکھا، وہ ایک دروازے پر جاتا ہے، وہاں نہ ملے تو دوسرے دروازے پر جاتا ہے، وہاں نہ ملے تو تیسرے دروازے پر جاتا ہے، محلے کے آخری دروازے پر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محلے والوں، تم نے مجھے عطا نہیں فرمایا۔ آخری گھر پر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جو ہے او بھائی، مجھے محروم نہ فرمانا، تمہاری بستی والوں نے مجھے محروم فرما دیا ہے۔ جو ہے آپ کے گھر پر آیا ہوں، آپ کے در پر آیا ہوں، سوالی بن کر آیا ہوں، مجھے نا امید مت کرنا۔ اے اللہ، ہم بھی تو ایسے ہی ہے، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، دنیا کے لوگوں نے ہمیں ذلیل کر دیا ہے۔ اے اللہ، امید کی آخری جو ہے گھڑی آپ ہی ہو۔ اے اللہ، ہمارا آپ کے سوا کوئی سہارا نہیں۔ اے اللہ، اے اللہ، بے سہاراؤں کو سہارا دینے والے رب، بے گھروں کو گھر دینے والے رب، بے اولادوں کو اولاد دینے والے رب۔ اے اللہ، یہ پورا مجمع، اے اللہ، کتنے مرد حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کون کس دکھ میں اے اللہ پھنسا ہوا نہیں پتا۔ یا اللہ، یہاں کتنی مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہے، یا اللہ بوڑھی بوڑھی مائیں بھی بیٹھی ہوئی ہے، وہ اپنے بچے کو گود میں لے کر سوئی ہوئی ہے، پھر بھی جو ہے چلو اللہ والوں کی مجلس ہے، دین کی باتیں ہیں، جو ہے ہم باتوں کو سنتے ہیں اور کیا ہے عمل کرتے ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ، جس دن ہم پیدا ہوئے تھے نہ جانے کتنی مخلوقات پیدا ہوئی تھی، کوئی عیسائی گھر میں پیدا ہوا، کوئی یہودی ماں کی گود میں پیدا ہوا، کوئی جو ہے کافروں کے گھر میں پیدا ہوا۔ اے اللہ، ہم نے جو ہے آپ سے جس دن ہم پیدا ہوئے تھے، اے اللہ، ہم نے آپ سے کوئی جو ہے اپلیکیشن نہیں ڈالی تھی، اے اللہ، ہم نے آپ سے کچھ مانگی بھی تو نہیں تھی۔ اے اللہ، آپ نے ہمیں بن جو ہے مانگے گود جو ہے آپ نے ہمیں مسلمان ماں کی گود نصیب فرمائی ہے۔ اے اللہ، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ہم آپ کے نسلی جو ہے ایمان والے ہیں۔ اے اللہ، آپ نے ہمیں ایمان بن مانگے دیا ہے۔ اے اللہ، ہمارے سینوں سے ایمان کو نہ چھیننا۔ اے اللہ، ہمارے سینوں سے ہمارے ایمان کو نہ چھیننا۔ اے اللہ، ہماری بچیاں ایمان چھوڑ کر غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ اے اللہ، آپ کو جو ہے ہماری مائیں بہنوں نے ہلکا سمجھ لیا۔ اے اللہ، کریم رب، رحیم رب، معاف کر دیجئے۔ اللہ، ہمارے ایمان کو سلامت فرما دیجئے۔ رحیم آقا، کریم آقا،
آپ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کیا جائے۔ یا اللہ ہم بھی تو آپ کے دربار کے سوالی ہے، اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما۔ اللہ ہم نے فقیر کو دیکھا ہے، وہ اللہ کے نام پر مانگتا ہے، لوگ اسے دے دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم کسی دنیا کے پاس نہیں مانگ رہے، کسی دنیا دار آدمی کے پاس نہیں مانگ رہے، اے اللہ ہم تو آپ کے سامنے مانگ رہے، آپ ہی کے سامنے مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ اگر یہ پورا مجمع کسی سخی کے دروازے پر چلا جائے، کسی جو ہے بڑے مالدار کے دروازے پر چلا جائے، وہ بھی شرم کے مارے دے دے گا۔ اے اللہ رات کا اندھیرا ہے، تمام کے گھر بند ہو چکے ہیں، پوری دنیا سوئی ہوئی ہے، اے اللہ آپ کا در کھلا ہوا ہے، اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے، ہمیں عطا کر دیجئے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ ہم شرمندہ ہیں، ہم نے آنکھوں سے گناہ کیے، آپ نے ان آنکھوں سے آپ نے جو ہے آپ کی قدرت کے نظارے دیکھنے کا حکم دیا تھا، قرآن کریم دیکھنے کا حکم دیا تھا، اے اللہ ہم نے ہماری آنکھوں کو گناہوں میں لت پت کر دیا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارا پورا جسم گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اے اللہ معاف کر دیجئے، آپ کی ایک محبت ڈال دیجئے، اے اللہ آپ کی ایک نگاہ کی بات ہے، اللہ زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، زندگی کا سوال ہے، اللہ آپ کی ایک محبت کی نگاہ پڑ جائے گی، زندگی بدل جائے گی۔ اللہ جب آپ کی رحمت کی نگاہ اٹھتی ہے، جنید بغدادی کو کشتیوں کی دنیا سے نکال کر ولیوں کی دنیا کا امام بنا دیتے ہیں، جب آپ کی رحمت کی نگاہ اٹھتی ہے، بشر حافی کو شراب خانوں کی دنیا سے نکال کر اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں، جب آپ کی رحمت کی نگاہ اٹھتی ہے، اے اللہ مجدد الفسانی کو وقت کا مجدد بنا دیتے ہیں، اے اللہ جب آپ کی رحمت کی نگاہ اٹھتی ہے، اے اللہ حبیب اجمی کو سود خوروں کی دنیا سے نکال کر ولیوں کی دنیا کا امام بنا دیتے ہیں، اے اللہ ہم گنہگار، ہم آپ کے عاجز مسکین فقیر بندے ہیں، بندے بندیاں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ کون کس دکھ کا مارا ہوگا نہیں پتا، کوئی روزی کے اعتبار سے پریشان ہوگا، کوئی شادی کے اعتبار سے پریشان ہوگا، اے اللہ آپ تمام کی پریشانی کو جانتے، تمام کے دکھوں کو جانتے ہیں، تمام کے درد کو جانتے ہیں، اے اللہ تمام کی اللہ پریشانی کو دور فرما دیجئے، اے اللہ آپ کی ایک محبت کی نگاہ ہو جائے گی، سارے دکھ درد ختم ہو جائیں گی، ساری پریشانی ختم ہو جائے گی، اے اللہ ہمارا سننا سنانا قبول فرما، اے اللہ یہ جب یہ نکاح ہو رہا ہے اس نکاح میں خوب خیر و برکت عطا فرما، اے اللہ شیطان کو ایسا حملہ نہ کر دے، اے اللہ اس میں خوب محبت عطا فرما، شیطان سے ان کو دور فرما، اے اللہ سنت و شریعت کے مطابق شادی کرنے والا بنا، اے اللہ کم جو ہے خرچ پر شادی کرنے والا بنا، نکاح کو آسان فرما، اے اللہ یہ بچیاں جو مرتد ہو رہی ہے، اے اللہ نکاح کو مہنگا بنا دیا، اے اللہ شادی کو مہنگا کر دیا، اے اللہ آپ کے حبیب نے تو نکاح کو آسان کرنے کا حکم دیا تھا، اے اللہ نکاح کو آسان فرما دیجئے، اے اللہ تمام کو توفیق دے دیجئے، اے اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اے اللہ ہم نے ہمارے گمان کے مطابق مانگا ہے، اے اللہ تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ حاتم طائی کے پاس ایک بڑیا مانگنے کے لیے آئی تھی، اس نے ایک گیہوں کا کٹورا مانگا، حاتم طائی نے پورا گیہوں کا بوریا بھر کر دے دیا، لوگوں نے کہا او سخی داتا آپ کو کیا ہو گیا، آپ نے تو ایک گیہوں کا کٹورا مانگا تھا، آپ نے پورا گیہوں کا بوریا بھر کر دے دیا۔ اس سخی داتا نے کہا اس نے اپنے اوقات کے مطابق مانگا تھا، میں نے اپنی شان کے مطابق عطا فرمایا، اے اللہ ہم نے ہماری اوقات کے مطابق مانگا ہے، اللہ تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔